بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فیس بک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سب کے لیے آج میں ایک اہم ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے فیس بک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بہاول نگر کے جو مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جاتا ہے، اور کافی حد تک تو یہ چیز بھی ہم نے نوٹ کی ہے کہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو انتظامیہ ہے وہ کیپچر بھی کر رہی ہے۔ جو مسائل میں اپنے پیج پہ اپلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر بر وقت کارروائی بھی کی جاتی ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے، اور جو مسائل ہم اٹھاتے ہیں انہیں حل بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج سے 15 دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر ایک گاڑی کا ذکر تھا، جس میں ایک خاتون اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گئی تھی۔ اسی ایکسیڈنٹ کے سلسلہ میں بہاولی اڈا کے اوپر 2 مزید یعنی کہ احتجاج بھی اسی فیملی کی طرف سے ریکارڈ کروائے گئے۔ اس کے متعلق میرے فیس بک پیج پہ، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، جو بھی موقف اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ جو پوائنٹ اس ٹائم کا بنتا تھا اس کے مطابق ہم نے اپڈیٹ دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ بغیر سوچ سمجھ اور بغیر تحقیق کیے، بغیر جانچ پڑتال کیے اپنی طرف سے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، جی ملک صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، فلاں فلاں کمنٹ ہے نیچے۔ کمنٹ سیکشن جو ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمنٹ کے اندر کون آ کر کیا لکھ رہا ہے اس کا ہماری پوسٹ کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ نیچے اگر کسی نے لکھ دیا ہے کہ ایم پی اے صاحب کی گاڑی تھی تو ہم نے اسے بھی مینیج کرنا ہے، اسے بھی یعنی کہ ٹوٹلی جو انفارمیشن ہے ہماری جہاں تک اپڈیٹ ہوتی ہے، رپورٹنگ ہوتی ہے، ہم نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے۔ تو میرے کچھ صحافی دوستوں نے جو ہے وہ قیاس ہرائیاں کی ہیں کہ جی ملک آصف رضا کا ایم پی اے صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ میرا اختلاف ہے تو میرے بہاول نگر کی عوام کے مسائل پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے احتجاج کیا ہے، ان کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا اس ٹائم۔ ہم نے یہ کسی صورت نہیں کہا کہ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے ہمارے ایم پی اے صاحب کا ہاتھ ہے یا کسی سیاسی شخصیت کی گاڑی ہے۔ بھئی ایک بڑی گاڑی ہے، وہ چند با اثر لوگ جو ہیں وہ اس گاڑی کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی بہاول نگر کے عوام کا 2 لاکھ ووٹ ہے تو 2 لاکھ لوگوں کے پاس پراڈو یا ڈبل کینن ڈالے ہوں گے، یا کوئی اور بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، یا سب کے سب بھی ٹرانسپورٹر ہیں۔ تو میں نے یہ الفاظ ضرور لکھے ہیں اپنی پوسٹ میں کہ جی یہ مختصر سا طبقہ ہے جن کے پاس یہ گاڑیاں موجود ہیں، تو ان کی تحقیقات کی جائے۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک زندگی گئی ہے، اور دوسرا جو شخص ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، کاروبار سے اپنے جسامت سے مفلوج ہو گیا، معذور ہو گیا، وہ بے روزگار ہو گیا، تو اس کی تحقیقات کے لیے آواز اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے جس ٹائم وہ پوسٹ لگائی تھی، میری آج بھی وہ پوسٹ اسی طریقے سے میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، میں سیدھے لفظ بولتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ پھر ایم پی اے صاحب کو اگر غصہ لگتا ہے میری پوسٹ سے تو لگے، 100 بار لگے۔ ایم پی اے صاحب ہمارے گھر کوئی دانے نہیں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی محنت کرنی ہے، اپنی مزدوری کرنی ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، اور ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے تو وہ اسی بنیاد کے اوپر کی ہے کہ میرے حلقے کی عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ میں نے 1-2 ان کی میٹنگز جو ہوتی ہیں، میں خود بے شک جاؤں یا نہ جاؤں ان میٹنگز میں، لیکن ان میٹنگز کی اپڈیٹ ہمارے تک آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ اب الیکشن کمپین کے دوران ہمارے ساتھ جو 300-400 ورکر تھا، یہ تو ایم پی اے صاحب تو ماشاءاللہ تقریروں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا جی مجھے کسی وڈیرے نے ووٹ نہیں دیا۔ تو محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وڈیرے نے آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا،
بہاول نگر کی عوام کو آپ سے جو امیدیں تھی نا، بہاول نگر کی عوام وڈیرا بنی تھی اس وقت، انہوں نے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائی تھی، آپ کے ساتھ لبیک کہا تھا کہ آپ جو بھی اسٹیپ اٹھائیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ کا یہ وعدہ تھا بہاول نگر کی عوام کے ساتھ کہ آپ نے بہاول نگر کی عوام کو سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل سے نکالنا ہے۔ تو میں اپنا وہ جو ویژن لے کے میں نے آپ کی سپورٹ کی تھی، آپ کے ساتھ چلا تھا، ہم اپنی بہاول نگر کی جو کمزور لیول کی سیاست ہے، جہاں آپ مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے کہ جی ان جگہوں پہ جا کے ہم نے ووٹ کی صدا کرنی ہے، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی آپ کی طرف مائل کیا تھا کہ جی ہم اس پارٹی کے، اس ورکر کے، اس ایم پی اے کے، اس نمائندے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، آپ بھی سپورٹ کریں۔ تو ہم نے سپورٹ کروایا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر میرے ایک اختلافی پوسٹ سے یا اختلافی خبر سے عوام کے دلوں کے اندر، جس گھر کے اندر عرصہ دراز سے گٹروں کا گندا پانی کھڑا ہوگا، وہ اپنے علاقہ کے سیاستدانوں کو حاجی صاحب کہہ کے نہیں بلائیں گے۔ وہ جن الفاظ میں یاد کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے ایک اوبلائج کیا تھا، جن لوگوں کو ہم نے یہ یقین دلوایا تھا کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے، وہ لوگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں تانے کستے ہیں، ہمیں باتیں سناتے ہیں، ہم تو اتنا لکھتے نہیں ہیں جتنا ہمیں سننا پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ جناب بلا جھجک ہو کے، ٹینشن فری ہو کے کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے نے جی فلاں پوسٹ لگا دی ہمارے بارے میں۔ تو جناب یہ پوسٹنگ کا سلسلہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا، یہ چلتا رہے گا۔ مقصد میرا آپ کے ساتھ یا آپ کے چیلوں کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ ہے بہاول نگر کی عوام کے مسائل کا۔ اگر آپ نے ایک پچھلے دنوں ایک کھلی کچہری بھی لگائی ہے، عوامی کچہری کے کھلی کچہری اسی طرح کا میرے خیال سے سوموٹو تھا، اس کی بھی مکمل ریکارڈنگ جو ہیں ہم نے حاصل کی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ہم نے۔ اس کے اندر بھی آپ نے ایک چیز، اب میں آن کیمرہ کھڑا ہوں، اس کے اندر میرا کوئی بندہ آ جاتا ہے، میرے تعلق والا آ جاتا ہے، تو جی اسے میں بلیم کر دوں گا، یار آپ فلاں جگہ کام کروانے جاتے ہو، پیسے مانگتے ہو۔ تو میں آپ کا جتنا بھی قریبی ہوں، اگر آپ آن کیمرہ کسی کی حد تک کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ بندہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اور دوسری بات آج میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد میرے علاقے کے ایک ورکر نے آپ کو کال کی تھی، اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا میں، کال کی تھی اور سیوریج کا اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ جی ہمارے گھروں میں پانی ہے، ہمارے جناب پینے کے پانی میں گٹروں کا پانی آ رہا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مسجد میں جانے تک کا راستہ نہیں ہے۔ یہ گندا نالا روڈ بہاول نگر شہر کے اندر ہے۔ ادھر کے ایک لڑکے نے فون آپ کو کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اور اسے آپ نے کیا الفاظ کہے تھے؟ اس بندے نے آپ کو اس کال کے بعد دوبارہ کال نہیں کی ہے اور نہ ہی آپ کا مسئلہ بتایا، اور اس کے باوجود وہ لڑکا مجھے کال کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے بھائی جان کو کال کی تھی، تو مجھے آگے سے یہ الفاظ وہ الفاظ میں یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتا جو آپ نے اسے کیے تھے۔ ایک چیز آپ سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں، تذلیل کسی کی کرنی بھی ہے، کسی کے ساتھ سخت الفاظ کا استعمال کرنا بھی ہے، تو آپ کو یہ بالکل حق نہیں ہے کہ جی اس کے ساتھ فون کے اوپر آپ اس طرح کی بد تہذیب بات کریں۔ عوام نے آپ کو ووٹ دی ہے، عوام نے آپ پر اعتماد کی ہے، تو آپ لوگ سیٹ پہ بیٹھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ جس کو جو کہیں گے وہ چپ کر کے سنتے جائیں گے؟ یہ بہاول نگر ہے جناب، یہاں آپ پر اگر اعتماد کیا ہے تو یہ الیکشن سدا بہار نہیں ہے کہ جی یہ 100 سال تک آپ نے اسی سیٹ پہ براجمان رہنا، آئندہ بھی الیکشن آنے، عوام کے مسائل حل کریں گے، عوام کو مشکلات سے نکالیں گے تو عوام کا اعتماد آپ کے اوپر بنا رہے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سوچیں کہ جی ہم نے اقتدار کے مزے لے لیے ہیں، ہم نے جناب اپنے پالیسیاں پوری کر لی ہیں، ہم نے اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیا ہے، عوام جائے بھاڑ میں،
تو فی الوقت تو عوام بھاڑ میں جا سکتی ہے، لیکن اگلے الیکشن کے اندر ایسا نہیں ہونے والا ہے پھر